अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं नीबा मसारी। इस प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करते हैं उन तमाम समाजी रवैयों के ऊपर अक्कासी करने की, उस पर नजर डालने की, और कोशिश करते हैं कि हम अपने उन रवैयों को बदलने की कोशिश करें जिससे दूसरों की दिल आजारी होती है। सोशल मीडिया का दौर है। एक वक्त था जब बच्चों से पूछा जाता था कि आप क्या बनेंगे, तो वो कहते थे हम डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, फौज में भर्ती होंगे। आज इन सब चीजों के साथ बहुत से बच्चों, यंगस्टर्स का एक ख्वाब ये भी है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बने। सोशल मीडिया पर जाकर वो सॉलिड कंटेंट के जरिए लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, यूट्यूबिंग करें, यूट्यूबर्स बन जाएं। मेरा अपना बेटा 9 साल का है और उसको बहुत शौक है कि वो दुनिया में बहुत सारे काम करे, लेकिन उसका एक यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए। मगर क्या हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स इस बात से वाकिफ हैं कि जब आप अपना कंटेंट पब्लिक के सामने लाते हैं तो हर कोई तारीफ नहीं करता। लोग इनकरेज भी करते हैं, लोग डिस्करेज भी करते हैं, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और लोग बदकलामी भी करते हैं। ये बदकलामी जो कमेंट बॉक्स में हम सब पढ़ते हैं, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया में हैं, और अगर गलती से आप पब्लिक फिगर हो तो फिर आपको ये कहा जाता है कि जब्त करो, बर्दाश्त करो, उस कमेंट बॉक्स को खोलने की जरूरत नहीं, उसमें लोगों ने गालियां दी होंगी। क्या इतना आसान है कि आप गालियां खाते रहें, खामोश रहें, आपसे बदकलामी होती रहे, आपकी फैमिली को बुरा भला कहा जाए और आप चुप रहें? क्योंकि अगर आप जवाब देते हैं तो कहा जाता है कि ये लोग यही तो चाहते हैं कि इनसे बदकलामी हुई तो ये बदकलामी करें, इसलिए खामोश हो जाओ। क्या हमारे बच्चे तैयार हैं उस हेट्रेड के लिए जो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में पल रही है हर एक के खिलाफ? साइकोलॉजिकली ये कौन लोग हैं और ये क्यों इतने ट्रॉमेटाइज्ड हैं कि हमारी कामयाबियों में उन्हें अपनी नाकामी नजर आती है, और शायद इसी वजह से वो कड़वाहट, वो बिटरनेस उनके कमेंट्स में नजर आती है। दुनिया भर में जब ये बदकलामी कमेंट्स की सूरत में बढ़ जाती है तो साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट तक चली जाती है। कितने बच्चे अपनी जानें ले लेते हैं डिप्रेशन में आकर, क्योंकि पब्लिकली उनको बैश किया जाता है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। सोशल मीडिया इत्तलात का तेज तरीन जरिया बन चुका है, जिसके मुस्बत और मनफी असरात भी मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में नौजवानों में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टिकटॉक और कई एप्लीकेशंस के इस्तेमाल के रुझान में बेतहाशा इजाफा हुआ है, लेकिन नौजवान नस्ल वो कुछ हासिल नहीं कर पा रही जो उसे करना चाहिए। इंटरनेट की हजारों एप्लीकेशंस हैं जिनको तालीम, मजहब, जनरल नॉलेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नौजवानों में ऐसी एप्लीकेशंस मकबूल हैं जो मालूमाती कम, वक्त का ज्यादा हैं। सोशल मीडिया नौजवानों में अदम बर्दाश्त, अफवाहसाजी और जहालत को भी जन्म दे रहा है। दूसरी जानिब बरतानवी तहकीक के मुताबिक सोशल मीडिया के नुकसानात को अपने असल से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जबकि दर हकीकत इसके असरात इतने नहीं। नौजवानों में सोशल मीडिया के मौसर, बामकसद और मुस्बत इस्तेमाल को फरोग देना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने अपनी राय और आवाज को दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत दी है। इस तरह इसका मुस्बत इस्तेमाल नौजवानों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली भी ला सकता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। सोशल मीडिया का दौर है, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन सोशल मीडिया पे आने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा? हम क्यों कड़वे होते जा रहे हैं, और कड़वाहट का जवाब क्या कड़वाहट में देना जरूरी है या नहीं? या जहां एक नेगेटिव कमेंट पढ़ें आप अपनी और अपनी फैमिली के बारे में, आप उसको इग्नोर कर दें, और अगर हम इग्नोर कर दें तो ये कड़वाहट कब खत्म होगी? मेरी पहली मेहमान, इन्हें कौन नहीं जानता, सुपर मॉडल, शी हैज डन सो मच इन लाइफ। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अचीव की हैं। सुपर मॉडल, जिस तरह के मैंने पहले कहा, शी इज अ मदर ऑफ ब्यूटिफुल 4 किड्स। इसके साथ साथ ये एक एक्टर भी हैं। शी हैज हर ओन सैलून एंड द लिस्ट गोज ऑन। इनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत ज्यादा है। मेरे साथ मौजूद है नादिया हुसैन, उन्होंने मैं कराची से ज्वाइन किया। ये नादिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मुनीफा? बिल्कुल ठीक नादिया, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नॉट एट ऑल, प्लेजर। नादिया, आप उस मकाम पे हैं आज जहां बहुत सी बच्चियां ख्वाब देखती हैं कि हम ये भी करना चाहते हैं, हम ये भी। यू आर ऑल राउंडर। आपका जो पैशन था आपने उसको फुली यूटिलाइज किया, आपकी जितनी स्किल्स थी आपने यूटिलाइज किया, और अब आप उसको शेयर करती हैं थ्रू योर सोशल मीडिया। इतना अरसा मेन स्ट्रीम मीडिया में रहने के साथ साथ बीइंग अ पब्लिक फिगर, कितना मुश्किल होता है नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करना? देखिए, बहुत आई वुड से कि फॉर अस सेलिब्रिटीज, जिस तरह के तुमने पहले भी कहा कि यू नो सेलिब्रिटीज
کے اوپر جو ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ جی ہاں یہ تو برداشت کرنا ہوگا اور یہ تو دس از پارٹ اینڈ پارسل آف بینگ اے سیلیبریٹی. اور جہاں پہ کرٹیسزم ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کہیں پیار بھی ملے گا, آپ کو کہیں کرٹیسزم بھی ملے گی. So I don't mind the criticism. I mean, it's, you know, like جو لوگ ہیں, جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں, ان کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جی ایک بہت پتلی سی لائن ہوتی ہے جو ڈفرنس ہوتا ہے بٹوین ہراسمنٹ اینڈ بٹوین کرٹیسزم. جی. تو اگر آپ مجھے وربلی ہراس کریں گے تو میں تو ڈیفینیٹلی اس کو برداشت نہیں کروں گی. اگر آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کرٹیسزم کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک اس کو بولتے ہیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, کہ آپ ایک چیز کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں اور جو آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے یا جو آپ کو چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور آپ کہیں کہ جی یہ مجھے چیز جو ہے پرٹیکولرلی مجھے یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے. لیکن میری تو کامنٹس میں ایسے بالکل سمپل اسٹریٹ فارورڈ کامنٹس آئے ہیں, آئی ہیٹ یو. اتنی نیگیٹیوٹی ہے اور وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ جس طریقے سے ابھر کر باہر آتی ہے تو وہ آپ کی اس کے اندر جو ہے نا وہ جو بندہ فیس کر رہا ہے یہ نیگیٹیوٹی یا جو یہ ہیٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کر جو ہے جو یہ اس قسم کے کامنٹس کر رہا ہے وہ زیادہ جو ہے بدقسمت ہے اور وہ زیادہ آئی وڈ سے کہ ایک ایسے پوزیشن میں ہے اور ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی ہے, ان کے پاس صرف پاور ہوتی ہے وہ یہ یو نو گھٹیا الفاظ استعمال کرنے کی ان کے پاس ایک پاور ہوتی ہے اور وہ وہی پاور استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود تو کسی قابل نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہی ہے وہ خود کسی قابل ہوتے نہیں ہیں اینڈ دوسروں کی جس نے پہلے بھی کہا کہ دوسروں کی کامیابی میں ان کو اپنی ہی ناکامی نظر آتی ہے. یہ بہت یو نو ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اینڈ وٹ آئی فیل پرسنلی اس کے یو نو بہت سے کامنٹس آپ اگنور کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ اگنور کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کامنٹس جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یو نو لائک اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اس کی بولنے کا. آئی مین اگر ایک ایسا کامنٹ ہے کہ آئی ہیٹ یو, مطلب میں اس کا جواب کیوں دوں بھائی, میں اس کو تو صرف سیدھا کا سیدھا میں اس کو بلاک کروں گی. میں کہوں گی کہ بھائی ٹھیک ہے اگر تمہیں نہیں پسند ہے, اور میں تو بلکہ کہہ بھی چکی ہوں, ویڈیو سے بھی بول چکی ہوں کہ اگر نہیں پسند ہے تو پھر آپ مت مجھے فالو کریں, آپ کو فالو بھی کرنا ہے, اس کے بعد اپنی مجھے گالیاں بھی دینی ہیں. تو میں تو سیدھا سیدھا ایسے لوگوں کو بلاک کر دیتی ہوں اور میں بلکہ ان کو بتا کے بلاک کرتی. کتنا وقت لگا آپ کو اس مقام پر پہنچتے ہوئے کہ بس دس از اٹ, اب اگر کوئی میری فیملی, میرے بچے یا میرے اپنے بارے میں کوئی بھی غلط بات کرے گا, تلخ بات کرے گا, وداؤٹ اینی ریزن کرے گا, ایک ہوتا ہے کرٹیسزم, ایک ہوتا ہے زیادتی کرنا. آپ بد کلامی کر کے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. تو کس لمحے آپ کو یہ لگا کہ اب مجھے جواب دینا ہوگا؟ کیونکہ میں ناظرین کو بتاتی چلوں, نادیہ از ون آف دو اسٹرانگ ویمن. جب ان کے بچوں کے بارے میں بات کی گئی انہوں نے کہا اب میں خاموش نہیں رہوں گی, کیونکہ آپ ہمارے ساتھ تو جو بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم پبلک فگر ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے, لیکن جب بات بچوں اور فیملیز پہ آتی ہے تو ہم سب مائیں پہلے ہیں اور اس کے بعد ہمارا پروفیشن آتا ہے. نادیہ, بہت سے لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا فار اسٹینڈنگ اپ, بہت سے لوگ اس کے اگینسٹ تھے اور کہا کہ نادیہ کو خاموش رہنا چاہیے, نادیہ کو جواب نہیں دینا چاہیے. کیا کہیں گی آپ؟ نہیں بالکل بھی نہیں. آئی فیل دیٹ یو نو یہ بات جو ہے یہ ہمیشہ سے میرے اندر رہی ہے, یو نو ٹو فائٹ اگینسٹ اینی تھنگ وچ آئی ہیو فیلٹ کہ جو چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے. میں نے ہمیشہ جو ہے وہ بہت کھل کر جو ہے وہ ایسی چیزوں کے خلاف میں لڑی ہوں, میں نے اپنی آواز کو اٹھائی ہے اور میں نے ایکشن بھی لیا ہے. تو یہی جو چیز میرے اندر ہے یہ سوشل میڈیا میں بھی نکلی, بیکاز جب بھی ایسی بات ہوئی کرٹیسزم ہے تو ٹھیک ہے میں نے برداشت کی, اننیسیسری قسم کا ہیٹ ہوا تو ٹھیک ہے میں نے برداشت کیا, لیکن جب جہاں پہ یہ ہراسمنٹ کی بات آتی ہے, وربل ہراسمنٹ, آئی ہیو ناٹ وتھ آئی مین تو میں ہمیشہ بلکہ آئی وانٹ ٹو بی ایگزامپل مائی کڈس کہ جس کے اندر میں کو اگر نہیں, if I will not withstand harassment, then I want my children to also be the exact same. They are not going to withstand harassment. Criticism is different. You know, criticism can be constructive.
آپ صحیح طریقے سے اگر مجھے بتائیں کہ مجھے نہیں پسند آ رہا تو ٹھیک ہے، میں ضرور اس چیز کو قبول کروں گی، لیکن گالی دینا اور کسی اور انسان کو جو ہے وہ اننیسیسریلی جو ہے وہ آپ روک کریں تو وہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا، اور میں تو پھر منہ توڑ جواب دے. نادیہ، وہ ینگسٹر جو جیسے میں نے کہا کہ پروفیشن کے ساتھ ساتھ وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی بننا چاہتے ہیں. میرا اپنا بیٹا 9 سال کا کہتا ہے وانٹ ٹو بیکم اے یوٹیوبر مام. مجھے ڈر لگتا ہے یہی سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نیگیٹو کامنٹ سے وہ ہمیشہ کے لیے ڈس ہارٹنڈ ہو جائے یا دل برداشتہ ہو جائے. کیا کہنا چاہیں گی ان ینگسٹرز کو؟ اور تھوڑا سا پریپیئر کر دیجئے کہ یہ ایک روزی پکچر نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ جب آپ اپنا کانٹینٹ پبلک کے لیے عام کرتے ہیں تو پھر ہر طرح کی مینٹالٹی کا مرد، عورت، لڑکا، لڑکی آپ کو بیش بھی کرے گا، آپ کی تعریف بھی کرے گا. تو خود کو کیسے پریپیئر کریں، خود کو کیسے مضبوط کریں؟ دیکھیے، آئی تھنک یہاں پہ جو ہے نا پیرنٹس کی جو آپ کی جو بنتی ہے ریلیشن شپ آپ کے بچوں کے ساتھ وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. بیکاز یو نو لائک آف کورس سوشل میڈیا از سم تھنگ کہ جو ایکسیس ٹو سوشل میڈیا وہ بھی بہت زیادہ ہے بچوں کے پاس، آج کل کے بچوں کے پاس. تو ہمیں جو ہے وہ جو خاص طور پہ سوشل میڈیا ایٹیکٹس ہیں وہ نہیں ہے. کسی بھی آج کی جو دور ہے اس کے اندر سوشل میڈیا ایٹیکٹس نہیں ہے. تو جب ان کے اوپر کوئی چیز آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی چیز پڑتی ہے تو پھر وہ لوگ کیا کس چیز سے گزرتے ہیں، وہ کس کو اپروچ کر سکتے ہیں، وہ کس سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے تو محال اراؤنڈ کے ہے ہی نہیں کہ ان کو جو سپورٹ کرے. تو مجھے تو بلکہ ان کے اوپر زیادہ مجھے جو ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ وہ زیادہ انفارچونیٹ لوگ ہیں، وہ بہت بدقسمت لوگ ہیں. لیکن جو لوگ جو ماں باپ جو ہیں جو ان کو ڈیفینیٹلی ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ایک فرینڈلی ریلیشن رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکیں، بتا سکیں کہ یہ چیزیں ہوں گی اور ان کو وہ وارن کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہراسمنٹ کی طرف جاری ہے، بات وربل ہراسمنٹ کی طرف جاری ہے، تو پھر قدم اٹھانا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ نادیہ، اینڈ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ. ہمارے ساتھ آپ نے دل کھول کر بات کی، اور یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہراسمنٹ ہے یا یہ جو ایک سائبر بولنگ ہے یہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے. بھائی دنیا میں اچھے کام بھی ہوتے ہیں، ہم وہ تو فالو نہیں کر رہے. اور بد کلامی، بد زبانی چاہے جس زبان میں جس ملک میں ہو وہ غلط ہے. جس طرح ایک راہ چلتا شخص آپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا، اسی طرح جسٹ بیکاز آپ ایک پبلک فگر ہیں تو کوئی بھی شخص آپ کے بارے میں کچھ بھی کہہ دے، یہ حق اس کو کسی نے نہیں دیا. بریک کے بعد ہم ملیں گے کچھ کمال کے مہمانوں کے ساتھ، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. بات کرنے کا حق تو سب کو ہے، لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری نہیں جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی. تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی، اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل. وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں. نقطۂ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. نومبر کا مہینہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ کا مہینہ. رائزنگ پاکستان میں اس پورے مہینے میں ہم آپ کے لیے اسپیشل میسیجز لگا کے لا رہے ہیں. تو دیکھنا نہ بھولیے گا نومبر کا پورا مہینہ رائزنگ پاکستان، جس میں آپ کے فیوریٹ اسٹار سے ہم کروائیں گے آپ کی ملاقات. بھلا اسے میں بلا وجہ اس کو گھمانا شروع کر دوں، الٹا پلٹا کرنا شروع کر دوں، ہوا میں اچھال دوں. اٹس ناٹ اے ٹوائے، اٹس اے ٹول. یہ زمانہ جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں نا، دس از دا بیسٹ ہیومن لائف ہیز سین نا. میری بھی روح ایسی ہے، اس میں وہ کھوج کا مادہ وہ ہمیشہ رہا ہے. محبت نے رانجھے نو جوگی بنایا. تو جب تک اپنی خامی، اپنی کمی کو نہیں آپ قبول کریں گے، آپ دوسرے کے نہیں قبول کریں گے.
یہ مچھا اسے درگی کو سوئیاں نے جہے کو کمیز سوائی. میں نے کہا نہیں آج میں صرف اسٹے جاؤں گی کہ میری توفیق سے ملاقات ہو جائے, باقی کچھ ہونا ہو. Happy birthday, PTV. ویلکم بیک. ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے ینگسٹرز تک یہ بات پہنچانے کی کہ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنی ایک آئیڈینٹی, اپنی شناخت بنائیں, انفارمیٹیو سالڈ کانٹینٹ بنانا چاہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو ہر کوئی وہاں آپ کو انکریج نہیں کرے گا. ڈسکریجمنٹ بھی ہوگی, ہیٹریڈ بھی ملے گا. مگر بات پھر وہ یہ کہ اگر آپ پبلک فگر بن جاتے ہیں ایونچولی, تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ سے محبت کرے. جہاں لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں وہاں کچھ لوگ آپ سے ناخوش ہوں گے, چاہے آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں, آپ بات کریں یا نہ کریں, بس آپ کے ہونے سے ان کو کوئی مسئلہ ہوگا. وہ مسئلہ کیوں ہے اس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ڈیجیٹل میڈیا اسپیشلسٹ نے سید مزمل حسن زیدی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مزمل. بہت شکریہ وقت دینے کا. بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. آپ ہیں ڈیجیٹل میڈیا اسپیشلسٹ. وین ڈیڈ یو ڈیسائیڈ کہ اب مجھے یہ ایز اے پروفیشن جوائن کرنا ہے؟ سو میں نے ویسے ڈیجیٹل میڈیا پہ جو پرائمریلی کام اسٹارٹ کیا تھا وہ 2010 میں کیا تھا. اس وقت میں پڑھائی بھی کر رہا تھا ساتھ ساتھ. 10 سال ہو چکے ہیں. 10 سال ہو چکے ہیں. اور 2000 اس میں 2013-14 میں یہ کہ انڈسٹری کی شکل لگنا شروع ہو گئی تھی اس کو. تو سم سارٹ آف آپ پیسہ بھی بننا شروع ہو گیا تھا, کام بھی آنا شروع ہو گیا تھا. تو اس وقت مجھے تھوڑا آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میں اس طرف جا سکتا ہوں ایز اے پروفیشن. اور پھر ایونچولی 2015 میں گریجویشن کے بعد تو میں نے فل ٹائم ہی اس کو پرسو کرنا شروع کر دیا. امیزنگ. چیلنجز کیا کیا آئے؟ کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک روزی پکچر ہے جو پورٹری کی جاتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لائکس ملتی ہیں, شیئرز ملتے ہیں, ویوز ہوتے ہیں, ہمارے بچے, ہمارے ینگسٹرز اس سے بہت اپیل ہوتے ہیں. لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا. ایک قیمت ہے جو آپ کو چکانی ہے ایٹ ایوری اسٹیپ. وہ قیمت کیا ہے؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز جو اب جا کر نظر آنا شروع ہے, کیونکہ پہلے تو یہ جس طرح میں نے کہا انڈسٹری کی شکل نہیں تھی, تو ایک چھوٹا سا پلے گراؤنڈ تھا جہاں پر سب کھیل رہے تھے. جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے, پیسہ آ رہا ہے, گلیمر آ رہا ہے, تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کی نیگیٹو چیزیں بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. ہم لوگوں کو فار دا لانگسٹ ٹائم یہ لگا تھا کہ ہم لوگ تو سادہ سے لوگ ہیں, اپنا ایک موبائل فون استعمال کر کے ہم دنیا تک ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, ایک کیمرہ استعمال کر کے دنیا تک ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. کوئی پراپر کرو نہیں تھا, کوئی پراپر ٹیمز نہیں تھیں, اور انسٹنٹ فیڈ بیک مل رہا تھا. تو شروع میں تو بڑا مزہ ہے, صاف سی بات ہے کہ جی ٹھیک ہے اتنے لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے. اس میں اگر کچھ نیگیٹو فیڈ بیک آ بھی رہا ہے تو اس کو نیگیٹو فیڈ بیک ہی کنسیڈر کیا. اب جیسے تھوڑی دیر پہلے نادیہ نے بھی تذکرہ کیا کہ اب کیونکہ ایکسس بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے, تو ہر قسم کے کامنٹس آنا شروع ہو گئے. اور اس کی پرائمری وجہ جو ہے نا کہ وہ پہلے ہمارے ٹائپ کے لوگ زیادہ ہمیں دیکھتے تھے, ایک چھوٹا نیٹ ورک تھا, ایک چھوٹا کلوز گروپ تھا. اب یہ ہے کہ ہر قسم کے پاکستانی یا دنیا میں ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں, اور وہ چلتے پھرتے جس سے وہ ایگری کرتے ہیں اس کی تعریف کر دیتے ہیں, جس سے وہ ایگری نہیں کرتے اس کو اگنور کرنے کے بجائے وہ آ کے اس کو پھر گالیاں لکھتے ہیں یا اس کو برا بھلا کہتے ہیں. اور وہ چیز ہم نے خود اس سال 3 مہینے پہلے یہ چیز فیس کی, میں نے اور میری وائف نے. اور وہ جب تک آپ کو فیس کرنی نہیں پڑتی نا, آپ کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ ہاؤ ڈیٹریمنٹل اٹ از, ناٹ جسٹ فار دا پرسنز مینٹل ہیلتھ. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کریٹرز کو آئی ایم ون آف دی اولڈسٹ ان پاکستان. ظاہر ہے ایک آٹومیٹک سا ایک کنیکشن ہے, سب کے فیملی کی طرح ہیں سارے کریٹرز اور انفلوئنسرز. جو مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے یہ ایک اکراس دا بورڈ چیز ہے, اور ہر دن وہ آتے ہیں, وہ انسٹاگرام پہ آتے ہیں, وہ فیس بک پہ آتے ہیں, وہ ایک مسکراتا ہوا چہرہ لے کر آتے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ ہر بندہ اس وقت بہت میسو مینٹل ہیلتھ کرائسس سے گزر رہا ہے کریٹر سائٹ پہ. کیونکہ صبح شام یہ چیزیں پڑھنا, ان چیزوں کو وہ کرنا, اور صبح شام اس مینٹالٹی سے چلنا کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو خوش کرنا ہے. کیونکہ مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ لاکھوں لوگ ہیں اور مختلف سوچ کے ہیں, مختلف فگر کے ہیں, اور ان سب کو آپ نے ایسے بات کرنی ہے کہ سب کو خوش رکھنا ہے. اب لوگ آتے ہیں آ کے کہتے ہیں کہ کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں آپ کی بات, لیکن اگر 1 لاکھ لوگ ہیں اور 1 لاکھ لوگ مختلف چیز چاہتے ہیں تو کس سے کرٹیسزم سنا جائے؟ اور کرٹیسزم کی ڈیفینیشن بھی کیا ہے مزمل؟ کیا بد کلامی, بد زبانی کرٹیسزم ہے, یا کسی کی بیوی کے بارے میں, یا اس کی جسامت کے بارے میں, یا اس کے رنگ کے بارے میں؟ کیا ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں, باشعور ہیں کہ ہم جانیں کرٹیسزم اور
गाली में फर्क क्या है? बिल्कुल, आई थिंक इसमें जो है ना बड़ा जो चीज मैं कहता हूँ कि हमारी सोसाइटीज के अंदर अभी तक आ नहीं पा रही वो डिजिटल हाइजीन है, जो कि मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज है जो कि हमें अपने करिकुलम्स में भी डालनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल इज नाउ अ रियलिटी ऑफ आवर जनरेशन. बट डिजिटल हाइजीन मैं इस वजह से बहुत ज्यादा पुश करता हूँ कि ये एक रेगुलर सोशल हाइजीन के साथ ही आता है. कि आप बड़े हो रहे होते हो तो आपके पेरेंट्स कहते हैं गली में चीखना बंद करो, वो कहते हैं बड़ों से किस तरह बात करनी है, रिस्पेक्ट क्या क्या तकाजा है, गरीब से किस तरह बात करनी है फॉर दैट मैटर. ये चीज दोनों एंड के ऊपर है कि हम जहां पर हम कहते हैं कि हमारा एक बहुत जो ऐसा तबका इंटरनेट के ऊपर आया है जिसमें जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसी के साथ साथ हमारे पढ़े लिखे के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने ये भी देखा है कि हमारे पढ़े लिखे जाते हैं और जाके जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके ऊपर किस किस्म की बातें करते हैं, और वो प्राइमरीली इस वजह से बिकॉज उनको हर किसी को आप सोशल मीडिया पे या इंटरनेट के ऊपर एक जैसा देखते हैं. और अगर कोई बंदा है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है और वो ऐसी बात कर रहा है जिसकी आपको लगता है कि उसको इतनी समझ नहीं है, तो आप जाके उसको गालियां ना दें, उसको जाहिल ना बोलें, उसको ये ना करें, उसको छोड़ दें. सीख जाएगा. एग्जैक्टली, वक्त के साथ सीख रहा है, हर कोई सीख रहा है. ये चीज इस तरह मैंने देखा फॉर एग्जांपल कि टिकटॉक के ऊपर जाकर बड़ा शोर मचाया जाता है कि टिकटॉक पे क्या हो रहा है, लेकिन उस पर डिफरेंट किस्म की डेमोग्राफिक बैठी हुई है और वो लोग सीख रहे हैं. और 10 साल पहले जो आज यूट्यूब पे लोग हैं वो भी यही कर रहे थे. बिल्कुल. तो जो एवोल्यूशन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं से तो आपको आगाज करना ही होता है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. मगर मुज़म्मिल, आपने कहा कि बीइंग आप क्रिएट करते हैं, क्रिएटर, आप अपना कंटेंट पे काम करते हैं और आप चाहते हैं कि हर एक तक फायदा पहुंचाया जाए इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब इस तरह का नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिलता है बिल्कुल और बहुत ज्यादा हेट्रेड मिलती है और बिला वजह की मिलती है, देयर इज नो रीजन अबाउट इट, तो क्रिएटिविटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? दिल चाहता है या कि बस क्विट कर दूं, दिस इज इट, आई एम डन. मैं आपको बताऊं, ये 3 महीने पहले हो चुका है. 3 महीने पहले ये वैसे हो चुका है और उसके बाद से लाइक मैं आज भी बताऊं कि मुझे मेरा इंसिडेंट 3 मंथ्स अगो था, मैं आज तक आई हैव नॉट फुली रिकवर्ड फ्रॉम इट. क्योंकि देखिए जो लोग, और खासकर जो पुराने क्रिएटर्स थे और अभी भी, यानी कि अगर 100 बच्चा आ रहा है ना तो 100 बच्चा ये सोचकर, उसमें से 90 बच्चा ये सोचकर आ रहा है कि पैसा और फेम मिलेगा. बिल्कुल ऐसा ही. सक्सेसफुल जो है ना वो सिर्फ 10 बच्चा होगा जो कि आ रहा है क्योंकि वो कुछ बनाना चाहता है. और वो जो सक्सेसफुल, जो 90 बच्चा फेम के लिए आ रहा है ना, वो उसको आप गालियां देंगे ना, वो रिटर्न कोई उसको टेंशन नहीं है. वो कह रहा है जी जितनी पब्लिसिटी है वो नेगेटिव पब्लिसिटी भी तो पब्लिसिटी है. जो अच्छा क्रिएटर है, जो अच्छे दिल से काम कर रहा है, जो जेन्युइन आर्टिस्ट है, सबसे ज्यादा हिट उसको पड़ती है, क्योंकि वो अपने काम के लिए आया होता है. और जब उसके काम के ऊपर आकर उंगली उठाई जाती है, जब, और अगेन काम के ऊपर आप क्रिटिसाइज करें, मुझे बड़े लोग आके कहते हैं कि मुज़म्मिल ये चीज आपने इस तरह की थी, इसकी क्या वजह थी? मुझे पर्सनली लगता है इस तरह है. मैं बहुत ही दफा मैं उनकी बात समझता भी हूँ और मानता भी हूँ. बहुत सी दफा ऐसा होता है कि वो एक डिफरेंट माइंडसेट से आ रहे होते हैं, उनको नहीं समझ होती कि मेरे काम के पीछे थॉट क्या है. मैं एंगेज करता हूँ, मैं समझाता हूँ कि ये चीज है, कभी वो मान जाते हैं, कभी नहीं मान जाते. अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, कि हर किसी को लगता है कि मुझे हर किसी को मेरे से एग्री करना लाजमी है, और मेरी राय सबसे ज्यादा मैटर करती है. मैटर करती हमें है. इसको बदलने की जरूरत बिल्कुल, एब्सोल्युटली. लाइक आप यू कैन गिव योर एडवाइस, यू कैन शेयर योर कमेंट, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ कमेंट. एंड देन लीव. आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं एक कमेंट दूंगा और अगर वो मेरा कमेंट नहीं मान रहा तो देखो कितना एरोगेंट है कि वो मेरा कमेंट नहीं मान रहा. सर 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख लोग हैं और सब मुख्तलिफ सोच. आप लोग आपस में एक डिस्कशन करें ना, तो आप लोग आपस में एग्रीमेंट में नहीं आएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए. मगर मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि हम बात तो करें नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग, मगर वो भी तो एक इंसान है जो कि एक कीबोर्ड वॉरियर है. उसको लगता है कि वो कुछ भी लिख देगा, दैट पर्सन कैन गेट अवे विद इट. और मैं ये बात जरूर कहूंगी, सिर्फ लड़के ही बदजबानी या बदकलामी नहीं करते, लड़कियां भी करती हैं. तो दिस गोज बियॉन्ड, बदतमीजी गोज बियॉन्ड जेंडर. इसका कोई जेंडर नहीं है, उसकी कोई ऐसी साख्त या शनाख्त नहीं है. लेकिन मुझे ये लगता है कि इनका माइंडसेट क्या है, क्या वो आपकी कामयाबी में अपनी नाकामी देखते हैं? क्योंकि बहुत दफा ऐसा भी हुआ कि किसी ने लिखा कि आई हेट यू सो मच, ये मेरी अपनी किसी तस्वीर के नीचे कमेंट, किसी लड़की ने कहा आई हेट यू सो मच, यू नेवर रीड माई कमेंट. अब मैंने उसके नीचे जवाब दिया, जो कि मैं नहीं देती, लेकिन उनको जवाब दिया, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, एंड आई पुट अ हार्ट देयर. 2 सेकंड के बाद मुझे जवाब आया, मैम आई लव यू सो मच. तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट इज गोइंग ऑन. मतलब आप एक ही लम्हे में किसी से नफरत और मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? तो हम क्यों हैं इतने कंफ्यूज अपनी एक्सप्रेशन को लेकर? आई थिंक एक तरीके से सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा जो है ना डिह्यूमनाइज कर दिया है लोगों को, इंसानों को. हमें समझ नहीं आती कि हमारे अल्फाज के पावर क्या है. हम वैसे बात तो बड़ी करते हैं कि हमारी बड़ी पावर है उन अल्फाज की, लेकिन हमें वाकई समझ नहीं आता कि हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्या वो है. हम
کوئی جوک دیکھتے ہیں اور بڑا سا ہاہا لکھ دیتے ہیں اور ایکچولی ہنسے بھی نہیں ہوتے. تو ہم یہ تو ہمارا ایک اسٹینڈرڈ سا ایموشن کا وہ ہے. بٹ جہاں تک آپ نے ہیٹ کی بات کی اس میں کچھ چیزیں جو میں نوٹس کر رہا ہوں کہ پوسٹ کووڈ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا مسئلہ آیا, خاص کر جب لوگ گھروں میں بیٹھے اور وہ باہر جانا انہوں نے چھوڑا, تو ایک سینس آف کہ انسان فلاڈ ہے, اور یہ ہر انسان کے اندر یہ سینس ہوتی ہے کہ دنیا میں تمام انسان فلاڈ ہیں. تو اپنے گھروں میں رہ کر وہ ایک انوائرمنٹ ایسا تھا, ایک انگزائٹی تھی, اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال کے اندر, یہ پچھلے 6 مہینے کے اندر خاص کر یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑا ہے ہیٹ کا. دوسرا یہ کہ اگین میں جو چیز ایک ایز اے ڈیجیٹل میڈیا کنسلٹنٹ یا اسپیشلسٹ میں دیکھتا ہوں نا, آئی ایم اے ہیوج اسٹوڈنٹ آف سیگمنٹیشن اینڈ اسٹوڈنٹ آف کلاسز. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا نے آ کر ایک جو چیز کی ہے وہ یہ کی ہے کہ مختلف کلاسز کو ایک دوسرے کے ساتھ لا کرنا فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری کھڑا کر دیا. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ٹیلی ویژن ہو گیا, آپ کا نیوز پیپر ہو گیا, تو ایک پرٹیکولر کلاس جو ہے اس کو کنٹرول کرتی تھی اور وہ باقی ساری کلاس کنزیوم کرتی تھی. انگریزی اخبار کوئی ایک کلاس پڑھتی تھی, اردو اخبار کوئی اور کلاس پڑھتی تھی, تو آپ اپنی لینگویج اس کے حساب سے ٹیلر کر دیتے تھے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کو لکھنے والے جو ہوتے تھے وہ خاص کر ڈگری کر ایک پرٹیکولر اس سے گزر کر آیا کرتے ہوتے تھے. تو ایک پرٹیکولر کلاس جو ہوتی تھی نا وہ کنٹرول کیا کرتی تھی فلو آف انفارمیشن کو. اب آپ کے پاس کوئی بھی بندہ موبائل اٹھا کر استعمال کر سکتا ہے, کوئی بھی بندہ اس کے اوپر کامنٹ کر سکتا ہے, ایوری تھنگ از آؤٹ کنٹرول. اینڈ ہوا یہ کہ تمام کلاسز جب آپس میں ایک دوسرے سے کولائڈ کریں گی تو فالٹ لائنز بڑھیں گی. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک زمانے میں یہ بلیو کرتا تھا کہ جب یہ آخر آپس میں کولائڈ کریں گی تو کولائڈ کرنے کی وجہ سے فائنلی ہم ایک انگیجمنٹ کی طرف جائیں گے اور ایک پازیٹیو اس کا آؤٹ کم ہوگا. میں اب اس کے اوپر فردر بلیو نہیں کرتا, اس کا پازیٹیو آؤٹ کم نہیں ہو رہا. اور خاص کر ٹھیک ہے مجھے 10 سال ہو گئے, میری وائف کو 5 سال ہو گئے, بڑا کریٹر جو ہے اس کے اندر اتنا سارٹ آف اسٹرینتھ بن گئی, انہوں نے ایک دیوار بنا لی. بٹ جو نئے بچے آ رہے ہیں نا ان کے لیے تو مجھے, میں آج تک میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ٹک ٹاک کے اوپر ایک 17 سال کی بچی ہے یا وہ 14 سال کا بچہ ہے جو یوٹیوب کے اوپر وائرل ہو گیا, اس کے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کیا ہوگا. اس میں آپ کو اگر خدا نہ خاصا سوئسائڈز نظر آئیں گی, مجھے آنے والے دنوں میں نظر آ رہی ہیں. اس میں جس قسم کا ہم ہیٹ دے رہے ہیں, جس قسم کے ہم ہراسمنٹ دے رہے ہیں, جس قسم, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ہیٹ فل ہراسمنٹ, اس میں سیکچوئل ہراسمنٹ آ رہی ہے, اس میں آبجیکٹیفیکیشن آ رہی ہے, اس میں ہر قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. اور جب یہ بچے خدا نہ خاصا اس طرف جائیں گے تو تب ہمیں شاید سمجھ آئے گی ایز اے سوسائٹی کہ مے بی وی نیڈ ٹو گو ٹوورڈ سم فارم آف ریگولیشن, مے بی وی نیڈ ٹو گو ٹوورڈ سم فارم آف میکنزم جس کے تھرو ہم اس کو اسٹرکچر دیں, جس کے تھرو ہم ایک, جس طرح میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ ڈیجیٹل ہائیجین کو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے. ہمارے بچوں کو کیوں لگتا ہے کہ انٹرنیٹ ٹک ٹاک سے شروع ہوتا ہے اور فیس بک پہ ختم ہوتا ہے, ویکیپیڈیا کہاں گیا, گوگل کہاں گیا, ٹولز کہاں گئے انٹرنیٹ کے. سو ڈیجیٹل کے اوپر کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, خبروں کو کس طرح سے بلیو کرنا چاہیے, کس طرح سے بلیو کرنا نہیں چاہیے, آپ کی کیا انٹائٹلمنٹ ہے, آپ کے کامنٹ کا کیا مطلب ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے وہ اب ماسز کو یہ سکھا رہی ہے کہ میمز بناؤ, جوکس بنا کے اس کے اندر جس قسم کی بات کرنا چاہتے ہو کرو, اور آپ کو کوئی بندہ آ کے اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کی پھر میسج اس چیز کو آگے لے کر جا رہی ہے, مگر پھر مجھے ایک ڈر, وہ خوف, وہ ایک لحاظ جو کبھی ہوا کرتا تھا کہ ہم نے بات کرنے سے پہلے سوچنا ہے, سوچنا ہے کہ کیا یہ کائنڈ, از دس کائنڈ انف, کیا مجھے یہ کہنا چاہیے, کیا یہ میں اس شخص کے سامنے چہرے پر فیس ٹو فیس کہہ پاؤں گی, اور اگر میں نہیں کہہ پاؤں گی تو پھر میں لکھ کیوں پا رہی ہوں. مگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے مزمل, آپ کتنے لوگوں کو رپورٹ کریں, آپ کتنے لوگوں کو بلاک کریں, دس سیمز نیور اینڈنگ. دس ڈیفینیٹلی سیمز نیور اینڈنگ. آئی تھنک دس از اے ویری ملٹی فیسٹڈ قسم کا اس کا وہ رسپانس آئے گا کہ جی وہ پلیٹ فارمز لیول کے اوپر فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب کیا کر رہا ہے بلینگ کو روکنے کے لیے, گورنمنٹ لیول کے اوپر کے پالیسیز کیا ہیں. میں بڑا کلیئرلی میں یہ مینشن کروں گا, آئی ڈو ناٹ سپورٹ کہ ہم اس میں کوئی بڑی سخت قسم کی پالیسیز لے کر آئیں جس میں کوئی جیل ٹائم یا اس قسم کی چیز لے کر آئیں. میرا جو پرسنل ہمیشہ سے اوپینین رہا ہے وہ زیادہ ایجوکیشنل رہا ہے. اور جو سب سے تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ آن اے سسٹمک لیول ہمیں ایک ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آن اے سسٹمک لیول سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ تمام کریٹرز کو, تمام جو لوگ انٹرنیٹ کے اوپر ہیں, چاہے وہ سیلیبریٹیز ہیں, چاہے وہ آرٹسٹ ہیں, ان کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ان کو یہ بات ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھا کیا کس طریقے سے, واٹ آر دا نارمس. کیونکہ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آن اے کریٹر لیول بھی یہ چیز ہو رہی ہے کہ اچھا جی وہ جب اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں نا تو 4 سائڈ والے بڑے خوش بیٹھے ہیں, اور وہ کبھی کبھار اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر لیتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے, اگر پبلک اوپینین اس طرف جا رہا ہے تو میں اس طرف وہ کر لوں. یعنی کہ یونٹی وہاں بھی نہیں نظر آ رہی, بالکل نظر نہیں آ رہی. اور ہم اس چیز کو استعمال کرتے ہیں کہ اچھا جی کراؤڈ سارا کا سارا اس کے خلاف ہو گیا تو چلو میں بھی 4 باتیں اس کے خلاف کر کے نا کراؤڈ کو اپنی طرف. اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے بینڈ ویگن جوائن کرنے کا, کہ جب اگر ایک شخص کو کوئی گرا رہا ہے تو سب مل کر اس کو گراؤ, بالکل, کیونکہ گرے ہوئے کو مزید گرانا بہت آسان ہے. اور میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے سائیکالوجی کے اندر کہ کنزیومر کیا کر رہا ہے کہ پہلے وہ جاتا جا کے لوگوں کو بناتا ہے, تو وہ جاتا جا کے کہتا ہے یہ انڈر ریٹڈ ہے,
چلو جی اس کو سپورٹ کرو سپورٹ کرو سپورٹ کرو. جب وہ فائنلی سکسیسفل ہو جاتا ہے یا ایٹ لیسٹ سیمنگلی سکسیسفل ہو جاتا ہے تو دین جسٹ فار دا سیک آف دا فیکٹ کہ وہ سکسیسفل ہے, ناٹ ایون کہ آپ کو ہیٹ ہے یا نہیں ہے, وہ کامیاب کیوں ہو گیا. لائک یہ تو کل تک تو یہ میرے جیسا تھا, ایک سادہ تھا, اب کیوں اس کو سکسیس مل گئی, اب کیوں اس کو فیم مل گئی, حالانکہ وہ سب صحیح کر رہا ہے. پھر جاتے ہیں جا کے اس کو گراتے ہیں. اور یہ چیز پاکستان میں اگین جس طرح آپ نے اس کا وہ کیا, یہ پاکستان میں نہیں, یہ برٹنی اسپیئرس کے ساتھ یہ ہوا, لنڈزے لوہان کے ساتھ یہ ہوا, سیلیبریٹیز تھرو آؤٹ دا ورلڈ انفارچونیٹلی ان کے ساتھ یہ ہوا. اب سوال آخر میں یہ آتا ہے کہ ہم نے کون سی آئیڈیالوجی فالو کرنی ہے, کیونکہ یہاں پر ایسٹ ورسز ویسٹ کا ایک کولائڈ آتا ہے. ویسٹ نے یہ ایک سرکس کریٹ کیا, میڈیا سرکس, جس کے اندر وہ پاپرازیز آ گئے اور اس کے اندر وہ آپ کے میگزینز آ گئے اور وہ سوسائٹیز تھرائیو کرتی تھیں آئیڈلز بنانے میں اور آئیڈلز کو گرانے میں. ایسٹ میں ایسا نہیں تھا. ایسٹ واز اے مچ مور ریسپیکٹفل سوسائٹی. ہمارے کلچرز بنے ہیں ریسپیکٹ کے اوپر, تہذیب ہے, لحاظ ہے, گریس ہے, ہمیں بڑے چھوٹے کی عزت کرنا سکھایا گیا ہے. مگر بات ہے وہی مزمل کہ کہیں نہ کہیں تو تربیت میں کمی رہ گئی ہے, کہ جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کہتے تھے نا کہ اگر ہم کسی کا دل دکھائیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا, وہ خوف ختم ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں نا کہ کارما از واچنگ, آئی تھنک کارما از ریڈنگ آلسو, کارما پڑھ بھی سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 100% ہے. میں نے جو دیکھا ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر, کہ جب آپ جا کر لوگوں کے ساتھ شور اور ناجائز قسم کا وہ کرتے ہیں, اس قسم کے لوگوں کے اوپر ہمیشہ ریٹرن آتا ہے. کارما از ویری ویری ریئل آن سوشل میڈیا. بہت شکریہ مزمل. آئی نو اٹ واز ہارڈ فار یو, آپ کے لیے مشکل تھا, لیکن ہمت سے کام لینا ہے اور اپنے آپ کو توڑنے نہیں دینا, کیونکہ جو توڑنا چاہتا ہے وہ جیت جائے گا اگر ہم ٹوٹ جائیں گے. وش یو آل دا بیسٹ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تربیت میں کمی رہ گئی ہے کہیں, اور شاید اسی لیے بدلحاظی بڑھتی جا رہی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی مزمل سے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ بات کرتے ہیں, سوچتے ہیں یا آپ لکھتے ہیں, وہ گھوم کر آپ کے پاس واپس آتے ہیں. تو اگر مینیفیسٹ کرنا ہی ہے اپنی زندگی میں کچھ, تو اچھی چیزوں کو مینیفیسٹ کیجئے. اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جائیں, بہت بہتر ہوگا آپ کے لیے بھی, ہم سب کے لیے بھی. بریک کے بعد ہم ملیں گے اپنی کلینکل سائیکالوجسٹ سے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت, ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز, درست ہر وقت بر وقت. پیارے بچوں, ہمارے آس پاس جہاں بہت سے پیار کرنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہیں کچھ اچھے نظر آنے والے برے لوگ بھی ہوتے ہیں, جنہیں پہچان کر نہ صرف آپ کو ان سے بچنا ہے بلکہ اپنے والدین کو بھی ان کے بارے میں ضرور بتانا ہے. پیارے بچوں, کچھ اہم باتوں کو ذہن میں رکھ کر اور ان پر عمل کر کے آپ ان برے لوگوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کے جسم کے مخصوص حصوں کو چھونے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. آپ کے والدین آپ کو نہلانے یا اچھے اچھے کپڑے پہنانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. کسی بیماری کی صورت میں ڈاکٹر بھی آپ کے والدین کی موجودگی میں آپ کا معائنہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کو چھونے کی کوشش کرے تو فوراً اپنے والدین کو بتائیں. اپنے والدین سے کبھی کچھ مت چھپائیں, نہ ان سے ڈریں نہ شرمائیں. اگر کوئی بڑا آپ کو اپنے والدین سے کچھ چھپانے کو کہے تو اس کی بات کبھی نہ مانیں. یاد رکھیں, جو ٹھیک نہیں لگ رہا وہ ٹھیک نہیں ہے, جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا وہ یقیناً برا ہے. یاد رکھیں, آپ کے والدین ہی آپ کے بہترین دوست ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اندر ہونے والی کڑواہٹ, بڑھنے والی کڑواہٹ کے بارے میں. لیکن ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اسکرین کے اس پار سے بیٹھ کر صرف نیگیٹو کامنٹس کر رہے ہیں, اور وہ ہر ایک سے ناخوش ہیں. کہیں ایسے تو نہیں کہ وہ اپنی ذات سے ناخوش ہیں اس لیے ان کو ہر شخص برا لگتا ہے.
اور کیوں کسی کی کامیابی ان کو بری لگتی ہے, کیوں ان کی آنکھوں کو چبھتی ہے. یہ ایک آئی تھنک ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے کہ اگر آپ کسی کی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے, آپ غصہ کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بھی جلاتے ہیں اور اپنی بد کلامی سے آپ دوسرے کی دل آزاری بھی کرتے ہیں. آئی تھنک ایسے لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے. میری مہمان ہیں سدرا اختر جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ. سدرا, یہ کڑواہٹ کیوں بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ؟ کیا یہ ہم سب میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہے اور ہمیں صرف موقع چاہیے ہوتا ہے, یا یہ وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ جہاں ہم کسی کو کامیاب دیکھیں یا کسی کو ایک مقام پر دیکھیں ہم اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے منیبا کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جب سوشل میڈیا کو بوم ملا تو وہاں پہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں, وہاں پہ نیگیٹو چیزوں کا بھی اتنا ہی رول ہے. نیگیٹو اگر سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں, ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سائیکالوجسٹ نے اس کو ایک ڈس آرڈر کا نام دیا ہے, اس کو سوشل میڈیا ایڈکشن کا نام دیا ہے, اس کو انٹرنیٹ ایڈکشن کا نام دیا ہے. اور ایڈکشن کے ابھی جتنے بھی لوگ یہاں پہ بات کر رہے تھے, جس بھی کانٹیکس میں بات کر رہے تھے, یہاں پہ میں اس کا ایک سائنٹیفک پرسپیکٹو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی برین کی اناٹمی, آپ کی برین کی فزیولوجی بالکل چینج ہو جاتی ہے. اور آج تک ہم نے اس کو کبھی ڈسکس نہیں کیا, نہ ہمارے پیرنٹس کو پتا ہے, نہ ہمارے ٹیچرس کو پتا ہے, ایون کہ جو یوز کر رہا ہے, جو یوزر ہے, اس کو بھی نہیں پتا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو موبائل فون ہے یا جو آپ کا اسکرین ٹائم ہے یہ آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. تو اگر میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں منیبا, تو آپ جب سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو آپ کے برین کے اندر ایک پارٹ ہے جو کہ ریوارڈ سسٹم یا پلیئر ہارمون کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. ابھی جو پلیئر ہارمون کا جو سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایک ہارمون ہے جو ریسپانسبل ہے, اس کا نام ہے ڈوپامین. اب ڈوپامین آپ کو ایک ریوارڈ سسٹم کو جب ایکٹیو کرتا ہے آپ کو پلیئر فیلنگ دیتا ہے. اب یہ پلیئر فیلنگ کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسی فیلنگ دیتی ہے, سپریورٹی کی فیلنگ دیتی ہے, وہ آپ کی سیلف اسٹیم کو ہائی کرتی ہے, وہ آپ کی سیلف ایکچولائزیشن کو ہائی کرتی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس ڈوپامین کو ہٹ کرتے ہیں, ہم اس نیورو کیمیکل چینجز کو ہٹ کرتے ہیں تھرو نیگیٹو مین. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جس نیورو ٹرانسمیٹر کی میں بات کر رہی ہوں, نیورو کیمیکل چینجز کی بات کر رہی ہوں, لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو ڈرگز لے کے اس کو ہٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ڈرگز کا اور سوشل میڈیا کا سیم ہی بیڈ ایز ڈرگز, بالکل ایسا ہی ہے. اور منیبا جب میں دیکھتی ہوں ایک 3 سال کے بچے کو سیلفی لیتے ہوئے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کو اپنا ڈوپامین ہٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم ایک تصویر لگاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو ہمارے انکانشیس کے اندر ہمارے یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں کتنے لائکس آئے ہیں, دیکھیں کتنی تعریف کر رہے ہیں, کتنے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں, اور ہم انکانشیسلی اس میں ہی موجود رہتے ہیں اور ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ میں نے پچھلی تصویر لگائی تھی اس میں زیادہ آئے تھے, اس میں کم آئے تھے, یا میں اس کو کس طریقے سے اور اچھے طریقے سے پیش کروں. مگر سدرا جس طرح آپ نے کہا کہ ہم جب تصویر لگاتے ہیں تو ان بیک آف آر مائنڈ ہم تعریف سمیٹنے کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لائکس ملیں, شیئرز ملیں, ہمارے ویوز ویڈیوز پہ جائیں. لیکن اگر وہ نہ ہو اور بد تعریفی ہو جائے اور سخت الفاظ میں لوگ کامنٹس کریں, تب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ منیبا جیسے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے سوشل میڈیا ان کے موبائل فون ان کے ہاتھ میں آیا تو وہ چھپ کے اپنی آئیڈینٹی کو ہائیڈ رکھ کے, وہ بزدل لوگ ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں آ سکتے لیکن ان کے پاس ایک ٹول ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کسی بس کے اوپر شاید اپنا کوئی ایسا نیگیٹو کمنٹ لکھ دیتے تھے, کسی دیوار کے اوپر اپنا کمنٹ لکھ دیتے تھے, لیکن اب ان کے پاس سوشل میڈیا جو ہے وہ آ چکا ہے اور وہاں پہ وہ اپنا کتھارسس کر سکتے ہیں اور بیسکلی وہ انفیریورٹی کا شکار ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ دوسروں کی کامیابی سے, دوسروں کی خوشیوں سے وہ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں ہے, یہ ہم جو ہیلدی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی سوشل میڈیا یہی کر رہا ہے کہ یہ جیلسی کو بڑھا رہا ہے, یہ نیگیٹو ایموشنز کو بڑھا رہا ہے, یہ ہمارے سوسائڈل بیہیویئرز کو بڑھا رہا ہے. ہمارے اندر کمپیریزن جو ہے, آج سے پہلے ہم خوش ہوتے تھے, اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھتے تھے اور ہم کوالٹی ٹائم اپنی زندگی میں جیا کرتے تھے. لیکن اب ہم دیکھیں کہ ہم چیک انس کر کے خوش ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو بتا کے خوش ہوتے ہیں اور وہ خوشی ہمیں وقتی پلیئر دے دیتی ہے کچھ سیکنڈز کے لیے, لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتا. آپ نے صحیح کہا. اور سوشل میڈیا کی حد تک میں ایسے کئی لوگوں کو جانتی ہوں معذرت کے ساتھ جو اپنے ویکیشن بھی اس لیے پلان کرتے ہیں کیونکہ انہیں ہر مہینے تصویریں اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور جب بڑوں کو یہ کرتا بچے دیکھیں گے
तो हमारी आने वाली जनरेशन पे इसके क्या असरात होंगे सिद्रा? बिल्कुल मुनीबा के सोशल मीडिया जो प्रेशर है और पीयर प्रेशर को इसने बहुत ज्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें मेरी बात शायद बुरी लगे कि जब हम कहते हैं हमारे बच्चों का क्या बनेगा या फिर हमारी आने वाली जनरेशन का क्या बनेगा, मेरा तमाम पेरेंट्स से ये सवाल है कि जब आप अपने मोबाइल के ऊपर पासवर्ड लगाते हैं तो आप अपने बच्चों से कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करें, वो भी पासवर्ड लगाएगा, वो भी जब आप उसके सामने क्लियर नहीं है, आप उसके सामने ओपन नहीं है, तो बच्चा भी प्राइवेसी की सूरत में अपने आप को छुपाएगा। हम पूरी दुनिया में गलत साइड देखने में 5वें नंबर पे क्यों है, ये सवाल है मेरा पेरेंट्स से, ये टीचर से मेरा सवाल है कि कहीं ना कहीं तो हम में खामी है, कहीं ना कहीं तो बड़ों में खामी है, टीचर्स में खामी है, जो हम अपने बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं। जब 1948 में टोबैको इंडस्ट्री में बूम आया तो 1980s में जाके लोगों को पता चला कि सिगरेट नोशी जो है वो सेहत के लिए मुज़र है। अब 2000 में जब ये बूम आया सोशल मीडिया को, तो अभी तक हम लोग कंफ्यूज हैं कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और नेगेटिव इफेक्ट क्या है। लेकिन आज आपके इस प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए सोशल मीडिया बिल्कुल एक छुरी की तरह है कि आप इसका पॉजिटिव यूज भी कर सकते हैं, आप इससे फूड भी कट कर सकते हैं और आप इससे किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। यूज जो है ये आपके ऊपर है कि आप इसको पॉजिटिव यूज करते हैं या नेगेटिव यूज करते हैं। और फिर एक सवाल मेरा फिर यही है कि जिन लोगों ने इस सारी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया, जिन लोगों ने इसको इतना हाई लेवल पे लेके गए, उन्होंने अपने बच्चों को दूर क्यों रखा? कुछ ना कुछ तो वजह थी। जिन्होंने स्मार्टफोन्स बनाए, बिल्कुल उनके अपने बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइसेस नहीं है। बिल्कुल। और फेसबुक का जो फाउंडर है उन्होंने अपना घर ऐसा बनाया जहाँ पे रेडियो एक्टिव जो लहरें हैं वो भी नहीं पहुंच सकती हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप जो हर वक्त मोबाइल फोन के अंदर इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से स्लीप प्रॉब्लम इतने ज्यादा आ गए हैं, बॉडी शेमिंग लड़कियों में बढ़ती चली जा रही है। हम लोग फिल्टर्स के यूज की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम अपनी बॉडी से सेटिस्फाई नहीं है, हम दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं जो हम है नहीं, और हम अपनी इंफीरियरिटी को मुख्तलिफ फिल्टर लगा के छुपाना चाहते हैं। हम लोगों को अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो दिखा रहे हैं जो हम है नहीं। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं जो हम जिंदगी जी नहीं रहे हैं, और ये सबसे बड़ा डिल्यूजन है हमारी जिंदगी का। सबसे बड़ा झूठ तो हम अपने आप से बोल रहे हैं कि हम दुनिया को वो दिखा रहे हैं जो हम नहीं। तो आपको नहीं लगता कि एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसके अंदर आप एक वक्त में कई पर्सनालिटीज जी रहे होते हैं, ये तो हम उस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। कैसे हम अपने बच्चों को गाइड करें? क्योंकि वही बात है कि वालिदैन पासवर्ड्स भी लगाते हैं अपने फोन्स पर, वो अपनी चीजें छुपा रहे हैं और एक्सपेक्टेशन ये है कि बच्चे उनसे कुछ ना छुपाएं। लेकिन कहीं ना कहीं तो सिद्रा हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। मेरा 9 साल का बेटा जब कहता है मुझे यूट्यूबर बनना है, तो मैं उसको नहीं बता पाती कि जो दुनिया आप देख रहे हो ना, यहाँ हर कोई इनकरेज नहीं करेगा। आप जितना भी अच्छा और सॉलिड कंटेंट क्यों ना ले आओ, हर कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। तो कैसे अपने बच्चों को हम मेंटली इस चीज के लिए तैयार करें? सबसे पहले तो ये कि बच्चों के लिए आजकल तो ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि सोशल मीडिया या डिजिटल वेलबींग के लिए ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको ये आइडेंटिफाई करती हैं कि दिन में कितने टाइम आपने सोशल मीडिया का यूज करना है। देखें जैसे अभी कोविड आया तो हमारे बच्चों को आज से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि इस मोबाइल फोन को, इस लैपटॉप को हम एजुकेशनल पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज आई कि टीचर्स को भी पता चला, पेरेंट्स को भी पता चला कि इस लैपटॉप पे, इस मोबाइल फोन पे सिर्फ आप वीडियोज और इररेलेवेंट पोस्ट नहीं कर सकते, बल्कि आप इस पे कुछ सीख भी सकते हैं। तो लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है कि आपके हाथ में जो भी गैजेट्स हैं, एक तो इसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि ये एडिक्टिव हैं, अपने बच्चों को इस एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व ना होने दे। मुनीबा, जब मैं माओं को देखती हूँ जो अपने 1 साल 2 साल के बच्चों को सिर्फ जान छुड़ाने के लिए गैजेट्स दे देती हैं कि चलो उतनी देर में मैं कोई और काम कर लूंगी, सिर्फ गैजेट्स के इस्तेमाल से बच्चों का अटेंशन स्पैन खत्म हो रहा है, उनकी आईसाइट वीक हो रही है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रही। देखिए, एक बच्चे ने जो फिजिकली दुनिया को एक्सप्लोर करना था, जब वो स्क्रीन के ऊपर उसको एक्सप्लोर करेगा, और आपको नहीं पता कि हम लोग अडल्ट हैं, हम लोग जब जाते हैं वीडियोस को स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सी इररेलेवेंट वीडियोस भी हमारी फीड के अंदर आ रही होती हैं जिसे हम अवॉइड करते हैं। तो कैसा हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो उन वीडियोस को ना देखें, वो भी वहां तक रीच रखते हैं। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, टीचर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को अवेयरनेस दें, उन्हें आगाही दें कि हर चीज का एक टाइम टेबल होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, घर में बच्चों
کو फिजिकल एक्टिविटी की तरफ खुदारा लेके आए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से जब हमने अपने बच्चों को दूर किया, रिसर्च ये कहती है कि आपकी बॉडी को अगर 100% एनर्जी में से 70% फिजिकल चाहिए और 30% साइकोलॉजिकल, और हम इसको उल्ट कर रहे हैं, हम 70% साइकोलॉजिकल अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ बच्चे को बाहर कहते हैं जाओ साइकिलिंग कर लो। बिल्कुल, और वो भी हम इस तरीके से करते हैं कि वहाँ पे जब वो बाहर जाता है तो कोई भी और बच्चा उसके साथ नहीं होता, तो वो फिर बोर होके वापस आ जाता है। तो बच्चों को आप जरूर टाइम दें, उनको हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें। जब मैं लोगों के ऐसे इंसिडेंट सुनती हूँ कि जी फिलहाल को उसके जो बच्चे हैं उन्होंने ओल्ड होम में डाल दिया, तो मेरा उनसे ये सवाल होता है कि क्या आपने अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दिया है कि आज ये नौबत पड़ गई? तो हमारे पेरेंट्स जब ये कहते हैं जी हमारे बच्चे तो जी हर वक्त मोबाइल फोन पे बिजी रहते हैं, क्या आपने कभी संडे को उन्हें ये कहा कि आज चले आए, आज किसी पार्क में चलते हैं या मिल बैठते हैं? इवन कि रात का खाना भी हम लोग मिल के बैठ के नहीं खा रहे, जो कि एक यानी कि कहना चाहिए कि एक गैदरिंग होती थी, एक फैमिली को यूनिट में रखती थी। और जब हमने इन सारी अपनी इकदार को भुला दिया, हमने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी से दूर कर दिया, हमने बच्चों को साइकोलॉजिकली प्रेशराइज कर दिया, हमने उनको वो एक दुनिया दिखाना शुरू कर दी जो कहीं पे है ही नहीं, और हम उस दुनिया के पीछे खुद भी भाग रहे हैं, उस स्टेटस उस स्टैंडर्ड के पीछे भाग रहे हैं, तो हम अपने बच्चों से कभी भी ये तवक्को नहीं कर सकते। आजकल के आप यकीन करें, मेरे पास 8 साल का बच्चा आया और वो उसका सुसाइडल आइडिएशन के साथ आया और अग्रेशन के साथ आया। वजह क्या थी? सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज। तो हमारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चा 4 दीवारी के पीछे आराम से बैठा है और कुछ कर रहा है, लेकिन आपको पता है वो जो गेम खेल रहा है वो उसके ब्रेन के साथ उसकी पूरी एनाटॉमी चेंज कर रहा है, डैमेज कर रहा है, वो वायलेंस उसके अंदर पैदा कर रहा है, और वो वायलेंस जब तक उसका फिजिकली निकलेगा नहीं, वो कैसे अपने इमोशंस को चैनलाइज कर सकेगा? वो यानी कि जरूरी है फैमिलीज के अंदर ह्यूमन बॉन्डिंग, ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन, जो कि अब मिसिंग है। सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, और ये बहुत हेल्पफुल थी, और अल्लाह करे कि सब लोगों तक आपकी आवाज पहुंचे और हम आपकी बातों से कुछ सीखें। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ गया वो लिहाज, वो प्यार, वो एहतराम, वो इज्जत, वो कहीं खो गया है। जिस तरह के सिद्रा ने कहा कि हम अपने बच्चों से जान छुड़ाने के लिए कि कहीं हमारा टाइम ज्यादा इस्तेमाल ना कर लें हमारे बच्चे, या अवेल ना कर लें, हम उनको गैजेट्स पकड़ा देते हैं। हमारा बच्चा गेम्स देखता है, हमारा बच्चा गेम्स खेलता है, वीडियोस देखता है, बहुत समझदार है। ये अचीवमेंट नहीं है। आप नहीं जानते आपका बच्चा क्या सर्फिंग कर रहा है, आप नहीं जानते आपका बच्चा क्या चीजें व्यू कर रहा है, और अगर वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, क्या आपने अपने बच्चे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है कि कल को आकर अगर वो ये कहता है कि आई फील डिसहार्टेंड क्योंकि फलाने कमेंट ने मेरी दिल आजारी की है, तो किस तरीके से आप उस बच्चे को बूस्ट करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा के लिए शैटर हो जाए। अपने बच्चों को अपने से करीब रखें। डिजिटल मीडिया का दौर है तो सही, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि ये हमारे लिए खतरनाक है, उतना ही खतरनाक जितनी ड्रग्स। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।